بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین، اللہ نے ہم سب کو رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کی نعمتیں، سعادتیں، برکتیں، ان سب چیزوں سے ہم مالا مال رہے، یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ رمضان آیا، اس کی ساعتیں رمضان کے ساتھ اس کی برکتیں چلی گئیں، لیکن اللہ نے رمضان کے بعد ایک مومن بندے کو کیا چیزیں سکھائی ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ رمضان کے بعد اگر وہ کرتا رہے تو پورے سال اس کی زندگی اسی طرح کی گزرتی رہے گی۔ یہ اللہ نے جو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے اور اس میں جو ایک عبادت کا، ایک تراویح کا، ایک نماز کا، ایک تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول دے کر نیکیوں کا اللہ اپنے بندوں کو یہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں اور یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ پورے سال اس طرح سے زندگی گزارتے رہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، اگلے دن خوشی کے لیے کہا کہ ایک دن خوشی مناؤ۔ شیطان اس دن رنج کرتا ہے اور مومن سب خوشی مناتے ہیں۔ تمہارے اوپر کتنے ہی پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہوں، ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی ہو، تم پر پوری دنیا مل کر ظلم کر رہی ہو، لیکن جب عید کا دن آ گیا تو اس دن اب حکم یہ ہے کہ اپنی تمام پریشانیوں کے باوجود، اپنے تمام ظلم کے باوجود اور اپنی تمام مصیبتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اب خوشی میں شریک ہونا ہے اور خوشی منانی ہے کہ جی ہم خوشی نہیں منائیں گے، ہمارے موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، ساری دنیا جل رہی ہے۔ فلسطین کو یہودیوں نے آگ لگا کر رکھ دی، وہاں کے معصوم بچوں کو تڑپا دیا ہے کہ جی ہم یہ آنے والی عید کو نہیں منائیں گے۔ شریعت میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تہوار آ گیا خوشی کا تو اس میں خوشی منانی ہے، ہاں یہ خیال کرنا ہے کہ دوسرے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شریعت کا قانون اور ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ پورے مہینے تم روزے رکھ کر آ رہے ہو اور خوشی جو منا رہے ہو وہ اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ ہم نے پہلے عشرے میں عبادت کی، دوسرے عشرے میں بھی کوئی کمی نہیں کی، تیسرا عشرہ آتے آتے آپ نے سب کی مغفرت فرما دی، پھر آخری رات آئی اور اس میں تمام مغفرت کے دریا بہا دیے گئے، اور جتنی نسلیں ہماری گزری تھیں اللہ ان سب کو بھی مغفرت کے پروانوں سے نواز دیا گیا۔ اب ہم ان رحمتوں اور برکتوں اور اس مغفرت کے پروانے کے بعد ہم اب عیدگاہ میں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور اس کی خوشی اس لیے عطا کی کہ اللہ پورے سال اپنے بندوں کو اس طرح زندگی گزارنے کی ٹریننگ بتا سکیں اور ان کی ترتیب دے سکیں۔ پھر اس کے بعد 6 روزے رکھ دیے فوراً کہ بھئی عید کا دن گزر گیا، اب اگلے دن سے تم روزہ رکھو۔ جو شخص ان 6 روزوں کا اہتمام کرے گا تو گویا اس طرح ہے وہ جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال روزوں کا اہتمام کیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں۔ گویا کہ جس شخص نے ایک نیکی کر لی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جس نے ایک روزہ رکھ لیا اس کو 10 روزوں کا ثواب ملے گا، جس نے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے گویا اس کو 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ رمضان کے روزے رکھ کر آ رہے ہیں اللہ نے ان کو صرف ایک مہینے نہیں بلکہ 10 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب دیا ہے۔ پھر یہ اب رمضان کے بعد 6 روزے رکھ دیے، اب ان 6 روزوں کا ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، ان 6 کا 2 مہینے روزے رکھنے کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا
یہ ایک رمضان کا مہینہ اور 6 یہ 36 دن کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ پورے سال میرے بندے اس طرح سے زندگی گزارتے رہیں۔ جو ہم نے رمضان کی جو عبادتیں کی ہیں، جو رمضان میں ہم نے سب کچھ کمایا ہے، وہ عموماً عید کے بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ عید کا دن آیا، جتنی عبادت رمضان میں کی تھی اس کی بدہضمی عید ہی کے دن ہو جاتی ہے، اور عید ہی کے دن اپنی ساری عبادت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ اس طرح ایک مومن بندے کو شیوا نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی اپنی ساری عبادت کو ایک دن کی خرافات سے ختم کر دے۔ تو یہ اس کے بعد بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو صبر کے دامن کو تھامے رکھے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور جو عبادت اس نے کی ہے اس کے اوپر شکر کرتا رہے، تو رمضان کی جتنی عبادت اس کی ہوئی ہے، جو رمضان میں اس نے عبادت کی ہے، اللہ کے یہاں اس عبادت کو محفوظ کر لیتا ہے اور پورے سال اس کو عبادت کرنے کا شوق لگ جاتا ہے۔ جو رمضان کے فوراً بعد اپنی عبادت پر شکر کرنے آ جائے کہ میں نے رمضان آیا، میں نے رمضان میں عبادت کی، اس کے بعد عید کی نماز پڑھی، عید کے بعد اللہ نے مجھے نماز کی عبادت کی توفیق دی، تو جو شکر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس کو عبادت کا شوق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز بزرگوں نے لکھی کہ ایک تو شکر ادا کرے اور دوسرا اپنی نعمت کی حفاظت کرے۔ اللہ نے جو نیکی اس کو دی ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس کی حفاظت کرے گا تو جب جا کر اس کی نعمت اور اس کی نیکی بچی رہے گی، ورنہ لوگ ایک ذرا سے جملے میں اپنی ساری نیکی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم ایک صاحب کے پاس ملنے کے لیے پہنچے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، انہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی۔ ان صاحب سے ان شخص نے کہا کہ جی مجھے نماز ادا کرنی ہے اور آپ مجھے مصلی دے دیجئے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ تو جن صاحب کے یہاں پہنچے تھے انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ جو ہم 5ویں حج سے ایک مصلی لے کر آئے تھے، اچھا موٹا قالین والا، وہ نکال کر لے کر آئیے تاکہ مولوی صاحب نماز ادا کر سکیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے 5 حج کیے، 5ویں حج کی وہ اپنی بات بتا رہا ہے، اس کے بعد 10-20 بھی اگر حج کیے ہوں گے تو اس کے ایک جملے نے اس کی تمام نیکیاں برباد کر دی۔ تو ہم نے جو رمضان کے اندر عبادت کی ہے، جو اللہ رمضان کے بعد عبادت کی توفیق دے رہا ہے، اس عبادت کی اور اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید کی توفیق دے گا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، قرآن کریم نے میں یہ کہا ہے کہ جو شخص اپنی نیکی لے کر آئے گا، یعنی نیکی دنیا کے اندر سے بچا کر لے کر جانی ہے۔ کسی کو گالی دے دی تو اپنی ساری نیکی اس نے ختم کر لی۔ ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں عموماً ذرا سی بات پر انسان کی زبان پر گالی آ جاتی ہے، تو گالی سے وہ اپنی عبادت کو ختم کر رہا ہے۔ تو قیامت میں جو نیکیاں پہنچیں گی اور جو ہمیں فائدہ پہنچائیں گی نیکیاں، وہ ہوں گی جن کو ہم بچا کر لے کر جائیں گے۔ اگر نیکی ہم بچا کر نہیں لے کر گئے تو وہاں کچھ کام آنے والا نہیں، وہ نیکیاں کام آئیں گی جن کو ہم بچا کر لے کر جائیں گے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، تلاوت کی، روزہ رکھا، تو اس عبادت کو اور ان نیکیوں کو ہمیں بچا کر بھی رکھنا ہے۔ اگر یہ عبادت ہم بچا کر نہیں رکھیں گے، ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، بزرگوں نے اس کے تحت ایک قانون اور ایک ضابطہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک شخص عبادت کر رہا ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنی سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کیا اور پورے اچھے خشوع خضوع کے ساتھ اور پورے اس کے ضوابط کے ساتھ اور اس کے اچھے انداز کے ساتھ وہ عبادت کو ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اگلی عبادت کی توفیق دے دے گا۔ جن لوگوں نے پورے خشوع خضوع کے ساتھ رمضان میں عبادت کی ہوگی، تراویح کو پڑھا ہوگا، نماز کو ادا کیا ہوگا، تو اللہ اس کو رمضان کے بعد کی عبادت کی توفیق دے دے گا۔ جس شخص نے عصر کی نماز ادا کی اس کی سنتوں کے ساتھ اور اس کے قاعدے اور ضوابط کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مغرب کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اگر مغرب کی وہ چھوڑ رہا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو اسے اپنی پہلی عبادت پر غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کہیں مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے۔
اگر پورے سال عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی، نہ نماز کو آ رہا ہے، نہ جمعے کو آ رہا ہے، اور نہ تلاوت کا اور نہ کسی طرح کی کوئی عبادت کا اہتمام ہے اس کے یہاں، تو اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان کی جتنی عبادتیں میں نے کی ہیں، رمضان میں جو کچھ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ رمضان کی جو کچھ میری عبادت تھی، یعنی کہ وہ میں کچھ ڈھنگ میں نہیں کر پایا، اس لیے مجھے آگے عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو توفیق جو چھنتی ہے عبادت میں حسن نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ اگلی عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور جب اس میں حسن آ جاتا ہے تو اللہ اگلی عبادت کی توفیق اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے پورے سال کی عبادت کو بھی بچا کر رکھنا ہے، اور جو رمضان میں ترتیب دی ہے اس کے مطابق پورے سال کو گزارنا ہے اور عبادت کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی عبادتوں پر شکر کرنا ہے، اور دوسرا اپنی جو ہماری عبادتیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں اور جو نیکیاں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اس کی بھی رمضان کی جو ترتیب ہے اس سے ہٹ کر وہ زندگی گزارے گا۔ رمضان میں تو ٹھیک ٹھاک عبادت کا ماحول رہا اور سب کچھ کرتا رہا، اس کے باوجود پورے سال اس کو سجدے کی توفیق نہ ہوئی، جمعے کو آنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان کا عبادت کا ماحول تھا، چاروں طرف تلاوت کا ماحول تھا، اس ماحول میں جب ہم رمضان میں مسجد میں نہ آ سکے، تلاوت کا اہتمام نہ کر سکے، تو پورے سال ہم کیا کر سکیں گے؟ پورے سال ہمیں کس چیز کی توفیق ہو سکے گی؟ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو رمضان کے بعد اگر رمضان عزت کرنی ہے اور جو نعمتیں اور جن نیکیاں ہم نے کی ہیں اس پر شکر کرنا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اگر یہ تین چیزیں ایک انسان، ایک مومن بندہ کرتا رہے گا تو رمضان ہی کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورے سال عبادت کی توفیق مرحمت فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔